لیڈر ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری باتیں محترمہ رابعہ مرزا سے جاری ہیں. ابھی ہم بات کریں گے جو بچوں کی اور خاص طور پر اسکول میں داخل اسکول سے باہر بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے، اس میں ہم نے ان کی ذہنی افزائش کا کام کیا کیا، کیا ان کی تباہیاں کی، ہم کہاں جا رہے ہیں. اس پہ رابعہ مرزا ہمیں یہ بتائیں کہ چونکہ مینٹل ہیلتھ بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، تو بچوں کی مینٹل ہیلتھ یا ان کی ذہنی افزائش جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا ہے موجود، کیا ہونا چاہیے اور رکاوٹیں کیا ہیں؟ دیکھیے، مینٹل ہیلتھ ایک اتنا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے، صرف بچوں کے لیے نہیں، پوری سوسائٹی کے لیے، پورے معاشرے کے لیے. اور جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کی، تو بچوں کی جو ایجوکیشنل پروگریس ہوتی ہے، ایکیڈمک پروگریس ہوتی ہے، وہ پوری کی پوری ڈپینڈ کرتی ہے ان کی مینٹل ہیلتھ پہ. ہمارے یہاں ایک بڑا ہی بیڈ کلچر ہے سوسائٹی میں کہ جب کوئی بچہ ایجوکیشن میں انٹرسٹ نہیں لیتا یا ویک ہوتا ہے، تو اس کو سوسائٹی میں بھی، اسکول میں ٹیچر کی طرف سے، گھر میں پیرنٹس کی طرف سے ایک پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے کچھ روٹ کازز ہوتے ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے، ان کا سلوشن ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس شو کرتے ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کی پرفارمنس میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے اور بچے اپنا انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں ایجوکیشن میں. تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں بچے کی مینٹل ہیلتھ ڈائریکٹلی کوئی فزیکلی طور پر یا کسی وجہ سے انوالو ہو. بعض اوقات سراؤنڈنگ میں، ان کی فیملی میں، پیرنٹس کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے، فرینڈس کی طرف سے کچھ ایسے انسیڈنٹس، کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کے ذہن کو ڈائریکٹلی متاثر کرتے ہیں. تو اس کا جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، جو اس کا فوکس ہے، وہ لوز کرنے لگتا ہے. تو ہوپ فار آل میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچے ہمارے پاس بہت ہی ماڈسٹ بیک گراؤنڈ کے بچے ہیں، ان کے پاس فیسلٹیز نہیں تھیں، انفیکٹ ابھی بھی نہیں ہیں. تو بچوں کو سب سے پہلے ایک موٹیویشن دینا کہ جی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک امپورٹنس، ایک ویلیو آف ایجوکیشن، اس سے اویئر کروانا. پھر اس کے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی تھرو بچہ ایجوکیشن حاصل کرنے میں یا اس سسٹم میں اپنے آپ کو مینٹین رکھنے میں انٹرسٹ شو کرے. تو یہ ساری چیزیں جب اس کے اوپر ورکنگ شروع کی، یہ انٹر کنیکٹڈ. جب ہم نے ایک بچے کو پڑھانا شروع کیا تو اس سے جڑی ہوئی چیز ہمارے پاس اکانومک امپاورمنٹ آ گئی، جس میں ہم نے خواتین کو لے لیا. اس کے بعد ہمارے پاس پیرنٹس کاؤنسلنگ آ گئی، جس میں ہم نے پیرنٹس کو آن بورڈ کر لیا. پھر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بچیوں کے حوالے سے خاص طور پر مدرز کے ساتھ اٹیچ تھیں، تو ان میں ہم نے مدر کاؤنسلنگ کا سیشن کیا. پھر تیسرا جو ہمارا سب سے لاسٹ تھا وہ تھا مینٹل ہیلتھ کا، کہ اس میں صرف بچے کی نہیں، اس کے پیرنٹس کی مینٹل ہیلتھ کو بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. کیسے جانتے ہیں؟ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کلاس روم میں بچہ اپنا انٹرسٹ لوز کر رہا ہے یا اس کی پروگریس میں کوئی فرق آ رہا ہے، تو ہمارے یہاں مطلب ہم نے بھی، کیونکہ ہمارا وہ دور تھا، پرانا دور تھا، اس وقت اتنی اس معاملے میں اتنی سینسٹیوٹی نہیں تھی کہ اس چیز کو دیکھیں. یہی تھا کہ پیرنٹس کی طرف سے بھی یہی پریشر ہوتا تھا کہ ہنکے ہڑوس، ڈنڈا اٹھاؤ، بچے کو مارو، یہ چیز تھی. پیچھے کے جو کازز تھے وہ نہیں دیکھتے تھے. تو اس پہ میں بڑی فوکس تھی. میں نے اپنے ٹیچرز کو بہت سختی سے منع کیا کہ آپ کبھی کسی بچے کو یہ نہیں کہیں گی کہ تم نکمے ہو، جو ہمارے ایک بڑا کامن کلچر تھا، بالکل سادہ لفظ ہے، تم تو ہو ہی ایسے، تم تو ہو ہی نکمے. تو یہ اتنا اس کا بیڈ امپیکٹ بچے کی لائف پہ پڑتا ہے. آپ ایک بچے کی پوری زندگی تباہ کر دیتے ہیں ایک جملے سے. تو اس کے لیے جب ہم نے، تو میری ٹیچرز نے کہا میڈم پھر ہم کیا کریں، وہ تو بڑا بدتمیزی کرتا ہے، وہ تو ہماری بات نہیں سنتا بچہ. میں نے کہا اس کی مدر کو بلائیں، اس بچے کے ساتھ فرینڈ شپ کریں، دیکھیں اس کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جب ہم نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کی نا، آئی کین ناٹ ٹیل یو کہ کتنے سارے سوشل ایشوز ہمارے سامنے آ گئے اس ایک چھوٹے سے جملے کو ریموو کرنے کے لیے بچے کی لائف سے نا.
تو اس طرح ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. جیسے میں نے کہا کہ کہیں ایسا تھا کہ باپ ماں کو مارتا تھا گھر میں, ڈومیسٹک وائلنس کا شکار تھی ماں, تو وہ بچہ دیکھ کر خوف زدہ, بیٹیاں خاص طور پر بہت خوف زدہ. تو اب آپ مجھے بتائیں نا, جب وہ اتنے خوف میں ہے تو وہ کیا رزلٹ دے گی کلاس میں بچی یا بچہ کوئی بھی ہو. تو اس طرح ہم نے کیا. پھر کچھ ایسا تھا کہ ایون دو ہمارے سارے بچے غریب ہیں, لیکن پھر بھی اس میں سے کچھ ایسے تھے جن کی تھوڑی سی حالت بہتر تھی, تو وہ ایک کمپلیکس فیل ہوا بچوں کو کہ بہت زیادہ غربت ہے, ماں باپ بیمار ہے بستر پہ, یا باپ نشہ کرتا ہے. ہمارے پاس ایسے بچے بھی آتے ہیں جن کے باپ نشہ کرتے ہیں, تو وہ باپ بستر پر ہے, اب ماں برتن دھو رہی ہے گھروں میں, کپڑے دھو رہی ہے, صفائیاں کر کے بچے, تو وہ بچے کے اوپر اتنا بیڈ امپیکٹ تھا. ان کا سلوشن ڈھونڈنے کے لیے ہم نے پھر ان کی ماؤں کو اکانومک امپاورمنٹ کی طرف ہم لے کر آئے. تو یہ ساری چیزیں جڑ کر مینٹل ہیلتھ کا ایک مینار آپ سمجھ لیں بنا دیتی ہیں. مینٹل ہیلتھ ہوپ فار آل اسکول کے کچھ 100 بچوں کی بہتر ہو جائے گی, لیکن سکھر شہر تو بڑا ہے. بالکل, بہت اچھا آپ نے سوال کیا. ہمارا جو دائرہ کار ہے نا مینٹل ہیلتھ کو لے کے, یا تو آپ رول ایئر مارک کریں کہ یہ کام یہ کرے, یہ کام یہ کرے, یہ کام یہ کرے. ڈاکٹر صاحب جس اسٹیج پر ہم لوگ ابھی کام کر رہے ہیں نا اوور آل میں, اس میں یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کوئی بھی آپ ایک گول سیٹ کریں اپنی لائف میں, سوسائٹی لے لیں, نہیں آپ ایک گول سیٹ کریں اپنی لائف میں, کوئی بھی, لیٹ سپوز کوئی بھی. اب آپ ایک تو گول ایسا ہوتا ہے جو انڈیویجول بیسس پہ آپ اس کو اچیو کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ کی انوالومنٹ, آپ کی ڈیڈیکیشن کاؤنٹ ہوتی ہے. لیکن جب ہم اس کو براڈر اسپیکٹ میں دیکھتے ہیں نا, تو ہمیں ایک بہت اچھی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرے پاس جو اس وقت ٹیم موجود ہے وہ بچوں کی ہی حد تک ہے. پاکستان سائیکاٹرک کونسل کے جو اس وقت جانے مانے سندھ کے بہت بڑے بڑے نام ہیں, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سائیکاٹرک ڈپارٹمنٹ ہیں سندھ کے, سائیکالوجسٹ اور سائیکاٹرسٹ کی ٹیم ہے. تو ہم نے ان کو لے کر ہم نے IBA یونیورسٹی سکھر میں ایک سیمینار کروایا, پبلک اوپن سیمینار تھا جس میں ہم نے جنرل پبلک کو انوالو کیا, جس میں سارے شعبہ زندگی کے جو شعبہ جات تھے ان سے لوگ ہم نے انوائٹ کیے تھے. اس میں ہمارا جو مین فوکس تھا وہ تھا مینٹل اسٹریس. آپ اس کو مینیج کیسے کریں. ہم سب مینٹل ہیلتھ کا, ہمارے یہاں 6 سال کے بچے سے لے کے 80 سال کا بوڑھا مینٹل اسٹریس کا شکار ہے. ہمارے مسائل اتنے زیادہ ہیں سوسائٹی کے نا. تو ہم نے کوشش, دیکھیں میں نے ابھی کہا تھا نا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے, تو ہم نے تو ابھی شمع جلائی ہے, اللہ کرے گا یہ بڑا الاؤ بھی بنے گا, ٹیم سے ٹیم, راستے سے راستہ نکلتا جائے گا. تو ہم نے ایک IBA یونیورسٹی میں کیا, پھر دوسرا ہمیں جب ہم نے IBA میں کیا تو ہمیں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور سے مطلب ریکویسٹ آئی کہ آپ ایک سیمینار اسٹوڈنٹس کے ساتھ کریں کہ وہ جو ان کا جو ایگزامس کا اسٹریس ہوتا ہے بچوں کا, بچے سوسائڈ, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میڈیکل کالجز میں, ہاسٹلز میں بچیاں سوسائڈ کر رہے ہیں, خودکشی کر رہے ہیں. کیا ریزن ہے؟ ایک دوڑ ہے, بچے ایک دوڑ میں, نمبر کم آئے بچے نے خودکشی کر لی, نمبر کم آئے بچہ گھر سے بھاگ گیا اس خوف سے کہ اب میں کیسے فیس کروں گا. تو اس کے لیے ہم نے سیمینار کیا, ہم نے مینٹل ایکسرسائزز کی. پھر ابھی فلڈ آیا تھا جو 2022 میں, تو اس میں زیادہ تر لوگوں نے اپنی کیپیسٹی میں رہ کر راشن اور خوراک اور رضائیاں جو وہ کر سکتے تھے کیے. تو ہم نے بھی جو ہم سے ہوا وہ ہم نے کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوپ فار آل کا جو ایک بہت ڈفرینٹ کارنامہ ہے وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم 10 سٹیز میں گئے اور ہم نے جو ٹراما میں بچیاں, خواتین اور بچے تھے ان کو انوالو کیا فزیکل, مینٹل اینڈ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کے اندر. تو پھر ہمیں, اور ہم اس میں ایک دفعہ نہیں, ہم نے 5 وزٹ کیے ایک ہی 10 سٹیز میں. تو جب ہم سیکنڈ وزٹ پہ بھی ہمیں کو خاص اچھا رسپانس نہیں ملا, لیکن ہم جب 3rd وزٹ پر اسی سیم ٹینٹ سٹی میں گئے تو بلیو می دیٹ واز اے مطلب مارولس رسپانس فرام دا مدرز اینڈ چلڈرن ایز ویل. تو ہم نے بالکل کی ہے اور اچھا رزلٹ ہے. ابھی ہماری کوشش ہے کہ ہم ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو بھی آن بورڈ لیں, ہم سب اس سے نکلیں. ہم سب فرسٹریٹڈ ہیں, اس کے پیچھے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا بہت ساری چیزیں ہیں, سب چیزیں انٹر لنکڈ ہوئی ہوئی ہیں. تو مینٹل ہیلتھ بہت کروشل رول پلے کرتا ہے. حکومت کیا کرے. حکومت اگر ملک میں فیکٹریاں لگائے,
انڈسٹریز لگائے, انمپلائمنٹ کو کنٹرول کرے, تو کافی مسائل تو یوں ہی ختم ہو جائیں گے. غربت ہر کرائم کی جڑ ہے, ہر فساد کی جڑ ہے, ہر بیماری کی جڑ ہے. امیر آدمی کی بیماریاں کچھ اور ہیں, غریب آدمی کی بیماریاں کچھ اور ہیں. آپ یہاں سے جسم تو اللہ نے سب کو ایک جیسا دیا ہے, بیماریاں کیوں الگ ہو گئیں؟ ٹھیک ہے نا. تو بس غربت کے لیے کرے, ہمارے ملک کو خوددار بنائے حکومت, بھکاری نہیں بنائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسا جھانسا دے کے. کیا کریں؟ چلو بے نظیر انڈسٹریز لگائیں, آپ خواتین کو انوالو کریں, آپ اپنی یوتھ کو انوالو کریں. آپ نے بتایا کچھ بندے اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو نہیں چھوڑتے, اب کیسے فیکٹریوں میں جائیں گی؟ دیکھیے کاٹیج انڈسٹریز ہوتی ہیں گھروں میں, خواتین اس بزنس کو رن کرتی ہیں. ہمیں کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی, ہمیں اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. جب رابعہ مرزا جیسی ایک بندی ایک ایسے علاقے میں جہاں پر ایکسیپٹنس نہیں ہے ایجوکیشن دینے کی, بچوں کو دروازے بجا بجا کے بچوں کو نکال کر گھر سے لے کر آئی ہے اور 163 تک پہنچی ہے, تو اگر ہم 100 دروازے بھی کھٹکھٹائیں گے تو 40 عورتیں تو باہر نکلیں گی نا. تو حکومت کیا کرے؟ میں نے تو آپ کو بتایا ہے حکومت کیا کرے. فیکٹریاں لگائے, بالکل لگائے, انڈسٹریز. بچوں ہمارے یہاں اور کیا کرے؟ ہمارے جو بچے ہیں, ہماری جو یوتھ ہے, ان کو ایک جو خودداری کا ایک میسج ہوتا ہے نا. میں پھر آپ کو وہی بات کروں گی, میرے پاس ابھی ہمارے پاس نوٹیفیکیشن آیا پرائیویٹ ایسوسی ایشن جو ہے ہماری, کہ جی جتنے بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں پرائیویٹ اسکولز کے, دے آر باؤنڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا مدرز. کہ وہ ایک فارم ہوتا ہے, اس میں ہمارا EMEI نمبر ہوتا ہے اسکول کا رجسٹریشن, وہ آپ کر کے دیں. آپ بلیو می, آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ ود دس. میں نے آپ سے کہا کہ میں عورتوں سے پوچھتی ہوں, تمہیں رلی بنانی آتی ہے, تمہیں بھرت کرنا آتا ہے, تمہیں کھانا پکانا آتا ہے؟ ہم نے 2 بچیوں کو جن کی کوکنگ بڑی اچھی تھی, ہم نے ان کو آفس کا وہ لے کر دیا, آرڈر لے کر دیا, وہ ہوم کوکنگ والا جو بزنس ایک چل رہا ہے, انہوں نے وہ شروع کیا. تو آپ لے کر تو جائیں. یہ تو میں نے ایک رابعہ مرزا نے کیا ہے, اگر حکومت کرے تو سوچیں اس کی کیا کیپیسٹی ہوگی. رابعہ مرزا کہتی ہیں کہ کام شروع کریں, دوسری بات کہتی ہیں کہ کام کو آدھا مت چھوڑیں اور مسلسل لگے رہیں, اور بعض اوقات 1 دفعہ 2 دفعہ آپ کو انکار نظر آئے گا. کاؤنسلنگ جاری رکھیں, حوصلہ بڑھاتے جائیں, لوگوں سے تعلقات اور رابطے برقرار رکھیں. پھر تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ جو آپ کی انکاری اور مخالف خواتین تھیں, وہ بعد مخالف جو ہے وہ بعد موافق ہو جائے گی, اور یوں آہستہ آہستہ پورے پاکستان کا قصہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. ان کی دوسری بات یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ غربت ختم ہو. غربت کے خاتمے کے لیے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھکاری بنانے کا ایک فارمولہ بتا رہی ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ انہی خواتین کو انہی پیسوں سے اسکلڈ بنایا جائے, ہنرمند بنایا جائے, تاکہ وہ خود کسی اور کی بھی کفالت کر سکیں, بجائے اس کے کہ ہر مہینے ہر تیسرے مہینے دھکے کھاتے رہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایک گھر کا معاملہ نہیں ہے, پوری سوسائٹی کا معاملہ ہے, اور ہماری سوسائٹی کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس معاملے کو حل کرنا پڑے گا. یہ صرف ایک ادارے, ایک اسکول ہوپ فار آل کا کام نہیں ہے, نہ ہی اس کے کام سے پورا سکھر, پورا سندھ, پورا پاکستان بہتر ہو جائے گا. اس سب کے لیے پورے پاکستان, پورے سندھ اور پورے سکھر کے لوگوں کو اپنے رویے تبدیل کرنے پڑیں گے. اور ایک اہم بات جو انہوں نے کہی ہے کہ بچے چھوٹے ہیں, ان کے دماغوں پہ آپ کے ایک ایک غلط لفظ کا اثر ہوتا ہے. کبھی بھی اپنے بچوں کو نکما بنانے کا اصطلاح اور اپنی زبان اور اس کا گرامر جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے بروئے کار لائیں, تاکہ آپ کے بچے کو ذہنی طور پر کوئی بھی زخم نہ رسے, جو آگے جا کر ایک مینٹل ہیلتھ کا
بہت بڑا ثانیہ بن جائے. جناب محترمہ رابعہ مرزا بڑی مہربانی, اور آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی. جب بھی آپ سکھر سے آئیں گی نئے پنڈ سے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہوپ فار آل میں آپ دن بدن آہستہ آہستہ ترقی کرتی جائیں گی. اور آپ نے ویسے بھی وعدہ کیا ہے کہ ایک رابعہ مرزا نہیں کئی رابعہ مرزا تو ہمیں پیدا کرنی ہے انشاءاللہ. ہاں, تو آپ کی بڑی مہربانی. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ.